السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم و پیارے ناظرین، ریویژن پوائنٹس میں خوش آمدید۔ بہت ساری اسلامی و معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل ریویژن پوائنٹ سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک، کمنٹس اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ پیغمبر اسلام سیدنا حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں اپنے حضور طلب فرمایا جب روح زمین پر ان کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا۔ جان نثار بیوی اور شفیق چچا بھی دنیا میں نہیں تھے۔ حضور علیہ السلام کا بیشتر وقت عبادت اور غور و فکر میں گزرتا تھا۔ مکہ میں نہ صرف یہ کہ اسلام کے فروغ کے لیے مشکلات تھیں، بلکہ جو لوگ حلقۂ بگوش اسلام ہو چکے تھے ان کے لیے آزادانہ عبادت اور اپنے عقیدے کے مطابق عمل کرنے کی آزادی نہیں تھی۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے دور کی اس مسجد تک، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ رجب کی 27ویں شب کو سیدنا حضور علیہ السلام اپنی چچا زاد بہن ام ہانی بنت ابو طالب کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے کہ گھر کی چھت شک ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ جبریل امین فرشتوں کے ہمراہ تشریف لائے اور حضور علیہ السلام کو زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے۔ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ مبارک کھول کر دل نکالا اور آب زمزم سے دھونے کے بعد دوبارہ سینے میں رکھ دیا۔ حضور علیہ السلام براق پر سوار حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس تشریف لے گئے۔ مسجد اقصی میں حضور علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کی خدمت میں دودھ اور شراب کے پیالے پیش کیے گئے۔ حضور علیہ السلام نے دودھ پسند فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حضور علیہ السلام نے فطرت کو اختیار کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کو بیت المقدس سے عالم بالا کی طرف لے جایا گیا۔ آسمانوں میں حضور علیہ السلام نے جلیل القدر پیغمبروں سے ملاقات کی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال فرمایا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل ریویژن پوائنٹ سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ پھر حضور علیہ السلام کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے وہاں حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ دونوں سے ملاقات کی اور سلام کیا۔ دونوں نے سلام کا جواب دیا اور مبارکباد دی۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور مبارکباد دی۔ پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں حضور علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں حضور علیہ السلام نے حضرت ہارون بن عمران کو دیکھا اور سلام کیا۔ پھر حضور علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں حضور علیہ السلام کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے سلام کیا، انہوں نے بھی مرحبا کہا اور اقرار نبوت کیا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں حضور علیہ السلام کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کو خوش آمدید کہا اور حضور علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہاں حضور علیہ السلام نے بیت المعمور دیکھا۔
7वें आसमान के बाद सिदरतुल मुंतहा तक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हमरा रहे। इसके बाद हजूर अलैहिस्सलाम ने खालिक कायनात की तस्बीह और तक़दीस फरमाई। फिर अल्लाह जल्ला जलालू के दरबार में हाजिर हुए और हजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इतने करीब हुए कि 2 कमानों के बराबर या इससे कम फासला रह गया। मेराज में हजूर अलैहिस्सलाम ने जमीन पर सैकड़ों मील का फासला तय किया और लाखों नूरी सालों के फासले पर आसमान की हदूद में दाखिल हुए। फरिश्तों की हद से आगे तशरीफ ले गए और खुदाए करीम से हम कलाम हुए। अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदे हजूर अलैहिस्सलाम पर 16 अहकाम नाज़िल फरमाए जो ज्यादा जामिया हैं और निहायत उम्दा ज़ाब्ता हयात की अक्कासी करते हैं। नंबर 1, तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम लोग किसी की इबादत ना करो मगर सिर्फ उसकी। इस वीडियो के आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।